मोहतरम शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप आमलों, जाली पीरों और जिन का तसव्वुर के मौजू पर तबसरा फरमाएं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह कर। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़हीर अनवर शेख। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को कुदरती और दुनियावी आफात से हमेशा महफूज रखे, आमीन। आज जो मौजू मुझे सौंपा गया है कि इस पर मैं तबसरा करूँ, वो है जाली पीर और जिन। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर गाँव के लोगों में ये बिदतें आम हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर तालीम की कमी होती है। उनको सही इस्लाम की भी तालीम नहीं दी जाती। ना वो कुरान मजीद पढ़ते हैं, ना वो तफसील के साथ और तफसीर के साथ मुतालिया करते हैं। उनको कुछ इल्म नहीं होता इस बारे में कि अल्लाह ताला के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। ये अटल चीज़ है कि जो कुछ भी मांगना हो तो अल्लाह से मांगे। ये जो जाली पीर या असली पीर या जाली पीर का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये सिर्फ़ एक ढोंग है पैसे कमाने का और बदअखलाक़ी करने का। आपने देखा होगा कि जगह जगह आमिल बैठे हुए हैं जो लोगों को वरगला कर उनको ये बताते हैं कि मैं दुआ करूँगा और आपके यहाँ लड़का पैदा होगा, मैं दुआ करूँगा आप गुर्बत से अमारत में चले जाएंगे, मैं दुआ करूँगा आप जो कुछ मांगना चाहते हैं मुझसे मांगें, मैं आपको दूंगा। कई ऐसे लोग जो इश्क लड़ाते हैं, वो इश्क में नाकामी पर पीरों के पास जाते हैं कि पीर साहब मैं इश्क में नाकाम हूँ, मेरा इश्क मुझे वापस लौटा दें दुआ करके। हालांकि ये सब बिदतें हैं और ये शिरक है। शिरक जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा। असल में पाकिस्तान में तालीम की कमी की वजह से ऐसे लोग बेचारे कम पढ़े तबके को अपने गिर्द इकट्ठे करते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं। कई पीर ऐसे भी हैं जो औरतों को वरगलाते हैं और बहुत नासमझ उनके मर्द होते हैं जो अपनी औरतों को पीरों के पास औलाद की गर्ज से भेज देते हैं। हालांकि औलाद देना ना देना खुदा के हाथ में है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी आवाम को इस बारे में बिल्कुल शऊर कोई नहीं। ये हमारा तबका ज़्यादा नहीं है ऐसा जो पीरों के पीछे जाता है। ये हमारे मुल्क का 25% तबका इन पीरों के पीछे जाता है। पीरों ने ऐसा ढोंग रचाया हुआ है कि एक दरख्त की ओट में बैठ जाते हैं और अपना एक थड़ा बनाकर उस पर एक झंडा लगा देते हैं और अपना नाम रख लेते हैं फलां पीर, और लोग जौक दर जौक उनकी तरफ तवज्जो करने लग जाते हैं। किसी पीर की तरफ से कोई शाज़ो नाज़र ऐसा कोई वाक़या हुआ हो कि अल्लाह ताला ने देना था उस शख्स को जो कुछ भी देना था, उसने कह दिया और वो पूरा हो गया, वो पीर कामिल हो गया। हालांकि जो कुछ भी मिला है उस शख्स को या उस औरत को वो खुदा ने दिया है। उस
پیر کے کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ عورتیں ان پیروں کے پاس جاتی ہیں، جوان پیر ہوتے ہیں، وہ داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، چولے پہن لیتے ہیں، تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، گلے میں بڑے بڑے ہار منکے ڈال کر وہ اپنے آپ کو پیر ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان عورتوں کو بلا کر جب وہ عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ پیر ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پیر نے ہمیں ہاتھ لگا دیا اور ہمیں سب کچھ مل گیا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ اب تو گورنمنٹ نے کچھ پابندیاں لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے، ورنہ ہر دیوار پر شہر کی عامل بابا بانڈ نکلوائیں، یہ کریں، میں یہ دے دوں گا آپ کو، میں وہ دے دوں گا۔ صرف اور صرف ایسے پیر یا پیسے کے لالچ میں لوگوں کو لاتے ہیں، پیسہ لینے کے لیے، یا پھر وہ اپنا عورتوں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ میری اپنی پیاری سی عوام سے گزارش ہے کہ ان پیروں سے بچیں۔ نمبر 2، جن کا تصور، یہ بالکل فضول بات ہے۔ جن انسانوں کے قریب نہیں آتے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر تو ہے، مگر جن کا معنی آپ نے سنا ہوگا۔ جن ایک بہت بڑی طاقت کو کہتے ہیں۔ جن انسان بھی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ تو یار جن ہے، ایسا کام کرتا ہے کہ وہ جن کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ایک تصور ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ کسی لڑکی کو کوئی بیماری ہو گئی یا لڑکے کو کوئی بیماری ہو گئی، ہم نے کہہ دیا کہ اس پر جنوں کا قبضہ ہے، حالانکہ جن انسان کے قریب بھی تک نہیں آتے۔ یہ عورتوں میں کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عمر بڑھتی کے ساتھ جوانی میں ان کو ہسٹیریا کی مرض ہوتی ہے، جب ان کی شادی نہ کی ہو، اور وہ ہسٹیریا کی مرض کی وجہ سے بیمار ہوتی ہیں۔ جب اس جوان لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس لڑکی کو جنوں کا سایہ ہے۔ میں اپنی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ جن انسانوں کے قریب نہیں آتے، یہ سب ڈھونگ ہیں۔ اگر ہماری عوام ان چیزوں پر توجہ دے تو ہم اگر اللہ کی طرف توجہ کریں اور اللہ سے دعائیں کریں تو کوئی بھی ایسی چیز آپ پر غلبہ نہیں ڈال سکتی۔ نمبر 3، ہمارے ملک میں جو مزار ہیں اس پر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بعض لوگ سجدے کرتے ہیں اور ان مزار سے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ دے گا، حالانکہ وہ بزرگ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی قبر پر جا کر یا ان کے مزار پر جا کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک خدا کو پسند نہیں ہے۔ جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔
شرک خدا سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک واحد یگانہ خدا کی ذات ہے جو ہر انسان کا مولا ہے، وہی سب کچھ دے سکتا ہے، اور کوئی پیر، فقیر، عامل یا جو جن وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ جی آپ بات میری غور سے سن لیں، اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ پر توکل کریں، تقوی اختیار کریں، شرک سے پرہیز کریں۔ ہمارے ملک میں یہ جو برکتیں اٹھ چکی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہیں۔ میں اپنے پاکستانی ناظرین، بہن بھائی، بزرگ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ والے بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے سجدے کو تر کر دیں، گریہ کرتے ہوئے تر کر دیں۔ اللہ ہماری سن لے، اس بیماری کرونا سے بھی ہماری جان چھڑا دے خدا۔ اگر ہم نماز میں، سجدوں میں خدا کے آگے گڑ گڑا کر روئیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر برکتیں نازل نہ کرے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔